اس آیت میں قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ صرف کھانے پینے اور دنیا میں مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لینا اور اسی کے لیے اس طرح لمبی لمبی خیالی امیدیں باندھتے رہنا جیسے زندگی بس یہی ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا بہترین راستہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتارنے کی فرمائش کا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو اس کے پاس ہم فرشتے اس وقت اتارتے ہیں جب اس قوم کی نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے اور اس فیصلے کا وقت آ جاتا ہے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، اور جب یہ فیصلہ کر کے فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں تو پھر اس قوم کو ایمان لانے کی مہلت نہیں ملتی، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان سے جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جس میں انسان اپنی عقل اور سمجھ کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ اگر غیب کی ساری چیزیں دنیا میں دکھا دی جائیں تو امتحان ہی کیا ہوا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بھیجی گئی تھیں، لیکن چونکہ وہ خاص قوموں اور خاص زمانوں کے لیے آئی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی کوئی ضمانت نہیں دی تھی، بلکہ ان کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کو سونپ دیا گیا تھا جو ان کے مخاطب تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، چنانچہ اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اسے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی دشمن قرآن کریم کے سارے نسخے معاذ اللہ ختم کر دے، تب بھی چھوٹے چھوٹے بچے اسے دوبارہ کسی معمولی تبدیلی کے بغیر لکھوا سکتے ہیں، جو بذات خود قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ بات سے قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کریم ان کے دلوں میں داخل تو ہوتا ہے لیکن ان کے مجرمانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ انہیں ایمان کی دولت نہیں بخشتا، اور یہ بات سے ان کے مذاق اڑانے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کے مجرمانہ طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور کفر، بغاوت اور استہزاء ان کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے مطالبات محض ضد پر مبنی ہیں۔ فرشتے اتارنا تو درکنار، اگر خود ان کو آسمان پر لے جایا جائے تب بھی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ برج اصل میں تو قلعے کو کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں بروج سے مراد ستارے ہیں، یعنی آسمان ستاروں سے سجا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن کریم نے آسمان کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ کہیں اس سے مراد ان 7 آسمانوں میں سے کوئی آسمان ہوتا ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر تلے پیدا فرمایا ہے، اور کہیں اس سے اوپر کی سمت مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے آیت نمبر 21 میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، وہاں آسمان سے یہی معنی مراد ہے۔ بظاہر اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان آسمان کے اوپر جا کر عالم بالا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خبریں کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچائیں اور وہ ان کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ انہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن آسمان میں ان کا داخلہ شروع ہی سے بند ہے۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے، اور وہاں سے کوئی بات کان میں پڑ جاتی تو اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ اس طرح کبھی کوئی بات صحیح بھی نکل آتی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا۔ اب اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک شعلے کے ذریعے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ ستارہ ٹوٹنے کے جو واقعات ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں، بعض اوقات وہ یہی شعلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے۔ اس حقیقت کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ جن میں آئے گی۔ قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ شروع میں جب زمین کو سمندر پر بچھایا گیا تو وہ ڈولتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرمائے تاکہ وہ زمین کو جمع کر رکھیں۔ دیکھیے سورہ نحل۔ اگرچہ ہر چیز کو رزق تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن بعض پالتو جانور ایسے ہیں جنہیں انسان ظاہری طور پر چارہ فراہم کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اکثر مخلوقات ایسی ہیں کہ جنہیں رزق مہیا کرنے میں ظاہری طور پر بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے بھی رزق کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں انسان ظاہری طور پر بھی کوئی غذا فراہم نہیں کرتا۔ عربی گرامر کی روح سے اس آیت کا ترجمہ ایک اور طرح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں روزی کے سامان بھی پیدا کیے ہیں اور وہ مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے وہ مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جن کو وہ ظاہری طور پر بھی رزق نہیں دیتا مگر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے شکار کے جانور۔
اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے حالات سے بھی ہم واقف ہیں، اور جو قومیں آگے آنے والی ہیں ان کے حالات سے بھی۔ اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ تم میں سے جو لوگ نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، جس کا مفصل واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور وہاں فرشتوں کو سجدے کے حکم دینے سے متعلق ضروری نکات بھی بیان ہو چکے ہیں۔ جس طرح انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح جنات میں سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا اس کا نام جان تھا، اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ شیطان نے مہلت تو روز حشر تک کے لیے مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بجائے ایک اور معین وقت تک کے لیے اسے مہلت دی۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ پہلے سور کے پھونکنے تک ہے، جس کے بعد ساری مخلوقات کو موت آئے گی، اس وقت شیطان کو بھی موت آ جائے گی، یعنی ایسی دلکشی پیدا کروں گا جو انہیں تیری نافرمانی پر آمادہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ واضح فرما دیا کہ جو لوگ اخلاص اور بندگی کا راستہ اختیار کریں گے وہ سیدھا مجھ تک پہنچے گا، اور ایسے لوگوں پر شیطان کے بہکاوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہوں۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شیطان انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن وہ اپنے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی دنیا میں ان حضرات کے درمیان اگر کوئی رنجش رہی ہو تو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ مہمانوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے۔ اوپر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے، لہٰذا ایک انسان کو نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اس کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اس مناسبت سے ان مہمانوں کا یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی بیان ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ یہ واقعے قدر تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکے ہیں، اس کے مختلف حصوں کی وضاحت ہم نے وہاں کی ہے۔ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو انسان سمجھ کر ان کی مہمانی کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا، جو اس علاقے کے رواج کے مطابق اس بات کی علامت تھی کہ یہ کوئی دشمن ہے اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے انہیں خوف محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدفطرتی سے واقف تھے کہ یہ لوگ اجنبیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بد نہاد قوم کے مختصر تعارف کے لیے دیکھیے سورہ اعراف پر ہمارا حاشیہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اپنے تمام ساتھیوں کی نگرانی کر سکیں، خاص طور پر ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اس لیے جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ تھا، یہ لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے شوق میں خوشی مناتے ہوئے آئے تھے۔ کسی نبی کی امت میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدقماش لوگوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری عورتیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تم اپنی نفسانی خواہشات ان سے پوری کر سکتے ہو، اور یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں اردن کے بحیرہ مردار کے آس پاس واقع تھیں، اور عرب کے لوگ جب شام کا سفر کرتے تو ان بستیوں کے آثار ان کے راستے میں پڑتے تھے۔ آیت 72 کے بارے میں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کسی کی قسم کھانا انسانوں کے لیے جائز نہیں۔ دیکھیے سورہ صافات کا حاشیہ نمبر 1۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسی بستی کا نام مدین تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مدین کے علاوہ کوئی اور بستی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کا سارا واقعہ سورہ اعراف میں گزر گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے ان آیات کے حواشی ملاحظہ فرمائیے۔ دونوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں ہیں۔ جیسا کہ اوپر گزرا، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تو بحیرہ مردار کے پاس تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین بھی اردن میں واقع تھی، اور اہل عرب شام جاتے ہوئے ان دونوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ ہجر ہا کے نیچے زیر ہے۔ ہجر قوم سود کی ان بستیوں کا نام تھا جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا واقعہ بھی سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ ان کے تعارف کے لیے اسی سورت کی مذکورہ آیت پر ہمارے حواشی ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کو آخرت میں انعام دیا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کافروں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔
درگزر سے مراد یہ نہیں کہ ان کو تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو سزا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مکی زندگی میں ان سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ان کی طرف سے جو اذیتیں مسلمانوں کو پہنچ رہی تھیں ان کا بدلہ لینے کا بھی حکم نہیں تھا۔ درگزر کرنے سے یہ مراد ہے کہ فی الحال ان سے کوئی بدلہ بھی نہ لو۔ اس طرح مسلمانوں کو تکلیفوں کی بھٹی سے گزار کر ان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کیے جا رہے تھے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ غالباً اس موقع پر سورہ فاتحہ کا خصوصی حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سورت میں بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہر بات اللہ سے مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ گویا یہ ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آئے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اسی سے مدد مانگو اور اسی سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرو۔ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے حصے بکھرے اس طرح کیے تھے کہ اس کے جس حکم کو چاہتے مان لیتے اور جس کی چاہتے خلاف ورزی کرتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ انفرادی طور پر تبلیغ فرماتے تھے۔ اس سے مراد موت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لے۔